الحمدللہ عز وجل رات کے تقریباً اب 3 بجا چاہتے ہیں اور ہم عمان جارڈن کے ایئرپورٹ پر ہیں، ناروے اوسلو سے الحمدللہ سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں کے مقامی عاشقان رسول بھی ہمیں ریسیو کرنے آئے ہیں۔ جو مین ٹارگٹ ہے، جو مین ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے، وہ غزہ فلسطین میں مسلمانوں کی امدادی کاموں کے لیے جو یہاں کا مرکزی دارالفتہ اس کے پروٹوکول آفیسر آئے ہوئے ہیں ہمیں لینے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تیار ہو جائیں، ہم سب نے مل کر انشاءاللہ اپنے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے۔ الحمدللہ عز وجل ہم اس وقت جو ہے وہ جارڈن میں موجود ہیں اور یہاں کے ماشاءاللہ منسٹری آف اوقاف میں موجود ہیں۔ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، الجزیرہ ٹی وی کے جو یہاں پر ہیڈ ہیں وہ موجود ہیں، اور بھی کافی آفیشلز ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہاں کا جو ٹور ہے اس کا مین مقصد فلسطین غزہ میں ہونے والے کاموں میں مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، جارڈن میں دعوت اسلامی کے کاموں پر آگے بڑھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ منسٹر صاحب نے بہت اچھا وقت دیا، بہت رسپیکٹ دی، بہت اچھے مشورے ہوئے ہیں، اور جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ FGRF کی طرف سے ایک بڑے پیمانے پر بڑا کام انشاءاللہ غزہ میں ہوگا۔ اللہ ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی دے۔ آئی تھینکفل فار منسٹر صاحب، ماشاءاللہ the brother from Al Jazeera and all officials. Jazakallah for your time. Allahu 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 Allah۔ اس وقت مفتی عام سب سے بڑے جو یہاں کے مفتی ہیں اور وقفیہ خیر وہ بھی ڈیل کرتے ہیں، اردن کے ہیڈ ہیں ان کے جناب دکتور احمد الحسنات صاحب، ماشاءاللہ بڑا انہوں نے ہمیں پیار دیا۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے مرکز میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہم نے کل سے میٹنگ کی، آج ہماری MOU کی سیریمنی ہے، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF پاکستان اور FGRF برطانیہ دونوں کا الحمدللہ جو ہے ہمارا MOU سگنیچر ہے وقفیہ خیر الاردن، اور جس میں ہمارا الحمدللہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم مل جل کے انشاءاللہ یہاں موجود جو ہے وہ نہ صرف اردن کے مسلمانوں کے لیے کام کریں گے بلکہ انشاءاللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی کام کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس MOU کے بعد دونوں جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں یعنی FGRF اور وقفیہ خیریہ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو امت کی خیر خواہی کا یہ کام ہوگا۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، 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 دعوت اسلامی زندہ باد۔ وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جہاں پر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں کے لوگ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان بھی تکلیف میں ہیں، کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے نا، اور جب ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہے، ہماری بہنوں کو، بچوں کو تکلیف ہے، تو ہمیں بھی تکلیف ہے۔ اسی تکلیف کو کچھ بانٹنے کے لیے، اس غم کا کچھ ازالہ کرنے کے لیے FGRF دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت ہم اس وقت موجود ہیں اردن میں۔ اردن کتنا قریب ہے فلسطین سے اور اس سرزمین سے، یہ آپ کے سامنے جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، پہاڑ کے نیچے جو آبادی نظر آ رہی ہے، یہ فلسطین کی پہاڑیاں ہیں، یہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ شاید 1-1.5 کلومیٹر اگر ہم اس طرح یوں جائیں تو ہم فلسطین کے اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ ایریا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان قریب انشاءاللہ جب کچھ آسانیاں ہوں گی تو وہ لوگ جو برٹش نیشنل ہیں، وہ لوگ جو امریکن نیشنل ہیں، یورپین نیشنل ہیں، ان کے لیے امید ہے کہ راستے کھلیں گے۔
چونکہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے مختلف ممالک کے نیشنلز کو انشاءاللہ وفد کی صورت میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس بھیجیں گے. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کل یعنی پچھلی کل جو گزری ہے 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں. آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی, پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں, کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں, ان کے گھر بنائے جائیں. تو کام شروع ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے. اللہ پاک ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ. اردن عمان میں موجود ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے غزہ کے حوالے سے, جس میں شرکت کا موقع ملا اور پوری دنیا کی NGOز آئی بھی ہیں, FGRF نے بھی یہاں شرکت کی ہے. اور ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ انہوں نے ایک بکلیٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے مختلف ہاسپٹلز اور مختلف میڈیکل سپلائیز کو وہاں وہ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ انہوں نے کاسٹنگ بھی دی ہوئی ہے کہ کتنے لاکھ ڈالر کا یہ ایک پروجیکٹ ہوگا. تو انشاءاللہ نیت کی ہے کہ ان سے بات چیت کر کے کوئی ایک ہاسپٹل مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو سکے, تو ہاسپٹل کی ری بلڈ میں, کلینکس کی ری بلڈ میں انشاءاللہ ہم نے ان سے بات کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 پروجیکٹس FGRF کی طرف سے ہم بھی غزہ کے اندر ان کے ساتھ مل کر بنائیں. عمان کی طرف واپس جا رہے ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, اوپر نیچے روڈز ہیں, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو دیکھیں ایک کچھ لائٹیں قریب نظر آ رہی ہیں اور کچھ لائٹیں آپ کو دور نظر آ رہی ہیں. جی, جو دور لائٹیں ہیں وہ بیت المقدس یعنی جہاں پر فلسطین ہے یہ اس کی لائٹیں ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ اسی ایریا میں یعنی یہ پورا ہمیں نظر آ رہا ہے, لائٹیں آپ دیکھ رہے ہوں پورا نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو سائڈ ہے جہاں پر لائٹیں بتائیں یہی بیت المقدس ہے. اور اگر کوئی واقعی بڑی زبردست بائنوکولر ہو تو بتاتے ہیں دن میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ بھی نظر آ جاتی ہے. سبحان اللہ, اتنا قریب اللہ نے پہنچا دیا ہے. اور ہمارے بھائی وہاں پر تکلیف میں بھی ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبلہ اول نصیب بھی فرمائے, قبلہ اول میں نمازیں بھی نصیب فرمائے, اور ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے. وہی میرا رب ہے جس نے ابابیل کے ذریعے مکے والوں پر مہربانی فرمائی تھی, فرشتوں کے ذریعے بدر والوں کی مدد کی تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ہمارے غزہ کے مسلم مسلمانوں کی مدد فرما, اور ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ تیری رحمت کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ماشاءاللہ یہ فضائیں کتنی پیاری ہیں, اور ان فضاؤں نے نبی پاک کو دیکھا ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو, آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو, اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور سبحان اللہ یہ وہ فضائیں ہیں کہ جہاں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, سارے انبیاء کرام جب شب معراج کی رات تشریف لائے تھے اور میرے آقا کو وہ دولہا بنایا گیا تھا. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. تو معراج کا سفر سبحان اللہ, مسجد اقصیٰ کی یادیں ہیں. اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حاضری بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل, پہلے جرمنی, پھر ناروے, اور اس کے بعد جارڈن عمان کا سفر مکمل ہوا, اور اب انشاءاللہ قطر, اور پھر براستہ قطر انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کا سفر ہے, جہاں پر انشاءاللہ نگران شورا کی بھی ہمیں صحبت نصیب ہوگی. دعوت اسلامی کے وہاں مرکز کا افتتاح بھی ہے, تو انشاءاللہ اب ساؤتھ افریقہ کا سفر ہے. اللہ کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہماری دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں ترقی عطا فرمائے.